بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ آداب زندگی کے حوالے سے ہے، اور آج ہم ان امور کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے جن کی وجہ سے انسان اپنے جسم میں کسالت اور بیماریوں کے آثار محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء، رسولوں اور اولیاء نے ہمیشہ انسان کو وہ رستہ دکھایا ہے جس سے اس کی روح بھی بیماریوں سے محفوظ رہے اور جسم بھی پاک رہے اور بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں کی نشاندہی بھی آپ کو روایات اور احادیث میں نظر آتی ہے جو چیزیں آپ کے جسم کی کسالت اور بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ روایات اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں، احادیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں۔ ممکن ہے بعض احادیث کو سن کر ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ میڈیکل سائنس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، لیکن میڈیکل سائنس عام انسانوں کے تجربات کا نچوڑ ہے، جبکہ قرآن اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والا وہ کلام ہے جس کی صداقت پر کوئی شک نہیں ہے۔ علم جتنا بھی ترقی کر جائے، نتیجتاً وہیں اس نے پہنچنا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء، رسولوں اور اولیاء نے کوئی گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو ہمیشہ سچ ثابت ہوگی اور انسان اپنے علم کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اسی مقام تک پہنچے گا۔ اس نقطے کو ہمیں ہر صورت میں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے وہ عوامل جو انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہیں ان کی طرف نشاندہی احادیث اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ کچھ چیزوں کی نشاندہی ایک روایت میں جس کو من لا یحضرہ الفقیہ میں امام علی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جائے تو پیچھے تلاش کرو کون سے عوامل تھے، چونکہ بھولنے کی بیماری خود یہ ایک بیماری ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک کھٹا اور ترش سیب کھانا ہے، اسی طرح سے پنیر کھانا بھولنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اگر چوہے نے کوئی چیز کھا کے بچا لیا ہو اور کچن میں موجود ہو اور انسان بعد میں نادانستگی میں اور انجانے پن میں اسی چیز کو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا حافظہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان فراموشی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قبرستانوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر قبروں کے کتیبوں کو پڑھنا، یہ بھی روایات میں ہے کہ کتیبے پڑھنا انسان کے حافظے کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان خواتین کے درمیان سے گزرے عام روٹین کی زندگی میں، دو طرف خواتین ہوں اور انسان مرد ان خواتین کے درمیان سے گزرنے کو اپنی عام روٹین کی زندگی کا حصہ بنائے تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کے حافظے کو نقصان پہنچتا ہے اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کے جسم میں مختلف یہ جو حشرات ہوتے ہیں، پسو وغیرہ وغیرہ جو ہیں، اگر ان چیزوں کو انسان دور نہ کرے، ان کو پکڑنے کے بعد مارے نہیں اور دفنائے نہیں تو یہ چیز بھی انسان کے حافظے کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ یہ آج کل پاکستان کے اندر حجامت کی ایک اچھی روایت چل رہی ہے جو احادیث سے ثابت ہے، جس کو مسلمانوں نے اپنایا ہے نبی کریم کے اپنے دور سے لے کر آج تک، اور اس وقت پاکستان میں اس کو کافی فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن اسی حجامت کے عمل کو روایات اور احادیث کے مطابق اور سنت نبوی کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ اگر اس سے آپ نے انحراف کیا تو پھر خود اس حجامت کے بھی متعدد نقصانات ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو حافظے کی کمزوری کا ایک باعث بیان کیا گیا ہے روایات اور احادیث میں، وہ یہ ہے کہ گردن کی پشت میں جو گہرا گڑھا نما حصہ ہوتا ہے، یہاں پر اس حصے کی اگر حجامت کی جائے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان بھلکڑپن کا اور بھول جانے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ عام طور پر تالابوں میں کھڑے پانی میں نہاتے ہیں، بعض اوقات
انہیں اس چیز کا احساس نہیں رکھتا اور وہیں پر وہ رفع حاجت بھی کرتے ہیں پانی کے اندر۔ یہ چیز بھی روایات میں آیا ہے کہ اس سے پرہیز کرو، ہر صورت میں پرہیز کرو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں انسان بھولنے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کے حوالے سے کہا گیا ہے ان روایات میں کہ انسان ان اعمال کے ارتکاب کے نتیجے میں یہ جو سفید پن جو آپ کے جسم کی کھال سفید ہو جاتی ہے، جس کو سفیدے کی بیماری کہتے ہیں، برس کی بیماری کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ چیزیں جو ہیں عام نارمل روٹین کی چیزیں ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک چیز جس کی طرف روایات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دھوپ کی، براہ راست دھوپ کی، براہ راست بالواسطہ نہیں، براہ راست دھوپ کی تپش سے جو پانی گرم ہو، اس پانی سے نہانا یا اس پانی سے وضو کرنا اس بیماری کا باعث بنتا ہے جس کو آپ برس کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جنابت کی حالت میں کھانا پینا یہ بھی اسی برس کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر انسان مجنب ہے چاہے کسی بھی شکل میں، تو فوری طور پر اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کو جانا چاہیے، تیمم کرنا چاہیے، اور تیمم کے نتیجے میں اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ کچھ کھانا چاہے، پینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کیفیت میں کھاتا ہے اور اس کیفیت میں پیتا ہے تو پھر یہ کھانا اور پینا اس کی اس برس کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اگر حائضہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی ان کو برس کی بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ایک اور عمومی وجہ جو ہم سب عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں ان میں سے ایک وجہ بیان یہ کی گئی ہے کہ انسان اگر بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر مزید کھانا کھانا چاہے تو اس سے بھی اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ان بیماریوں سے اجتناب کے لیے آپ کو اپنا پیٹ کسی حد تک خالی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے روایات میں کہا گیا ہے کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو بلکہ کھاؤ اتنا جس سے تم زندہ رہ سکو۔ اپنے آپ کو پرخوری سے بچاؤ، اپنے آپ کو زیادہ کھانے سے بچا لو۔ جتنا آپ کھانے کے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، اپنے بدن کو عادی کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے وجود کے اندر بیماریاں جڑ پکڑتی چلی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ ان بیماریوں سے نجات حاصل اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھرا ہوا معدہ ہوتا ہے، بھرا ہوا پیٹ، یہ بیماریوں کی مرکز ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بہت ساری ایسی خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کا شکار بس تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ نہیں ہوا جا سکتا اور روکا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اس احتیاط کو چھوڑنے سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک روایت بیان فرمایا ہے کہ چہ بسا بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے انسان موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہو تو آپ نہانے کے لیے حمام میں نہ جائیں، یہ موت کا باعث بن سکتا ہے، یہاں تک روایات میں تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اپنی زوجہ سے ہمبستری کرنا یہ بھی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ موت یعنی یہ دیکھنے میں کوئی بڑا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات روایات کی روشنی میں اتنے گہرے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور آپ کی کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن کو طب رضوی کہا جاتا ہے، اور اطباء نے، طبیبوں نے، حکماء نے ان نکات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کھانے اور پینے کے معاملے میں۔ تو اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ ان نکات پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سالم رہیں تو پھر کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، کھانے سے پہلے پانی پئیں، کھانے کے بہت دیر بعد پانی پئیں، لیکن کھانے کے ساتھ بھی پانی نہ پئیں اور کھانے کے فوراً بعد بھی پانی نہ پئیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو بہت ساری ایسی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے جن میں عام طور پر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے
بعض اور چیزیں جن کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن ابھی ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں کہ روایات میں ان بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے اور نبی کریم نے اور ائمہ اطہار نے کیا فرمایا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے روکا گیا ہے اور چند چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے مثلا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگر تم نے 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تو تم اہل بہشت میں سے ہو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر بیمار ہو جاؤ تو اپنی بیماری لوگوں سے چھپاؤ، لوگوں کو نہ بتاؤ کہ تم بیمار ہو۔ اپنی بیماری کو لوگوں سے چھپانا بہشتی ہونے کی دلیل ہے، بہشت جانے کی دلیل ہے۔ کہیں پر آپ کو درد ہو رہا ہے، اس درد کی وجہ سے کراہنا شروع نہ کر دیں، بےتابی کا اظہار کرنا شروع نہ کر دیں، اس درد کو چھپائیں، اس درد کو دوسروں تک پہنچنے نہ دیں۔ یہ بھی اہل بہشت کی علامات میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی روشنی میں۔ ایک اور چیز جو اہل بہشت کی علامات میں سے قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دو لیکن چھپ چھپا کر دو، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ دو، لوگوں کو دکھا کر نہ دو، چھپا کر صدقہ دو، اس لیے کہ چھپا کر صدقہ دینا اہل بہشت کی علامات میں سے ہے اور انسان اس کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ اس کو اہل بہشت میں سے قرار دے۔ اور اسی طرح سے ایک اور نقطہ یہ بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، جب تم پر کوئی مشکل آئے تو اس مصیبت اور مشکل کو لوگوں کی نگاہوں سے، لوگوں کے کانوں سے چھپاؤ اور لوگوں تک اس کو پہنچنے نہ دو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو یقینی طور پر تم اہل بہشت میں سے ہو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ امش بدائک ما مشى بک، بیماری کے ساتھ وہاں تک جاؤ جہاں تک تم جا سکو، یعنی بیماری کو برداشت کرو، دوا کے پیچھے فوراً نہ بھاگو بلکہ بیماری کو برداشت کرنے کی اپنے آپ میں طاقت پیدا کرو۔ یہ روایات میں سے ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنی سلامتی کے لیے فوری طور پر دوا کا رخ نہ کرو۔ بیمار ہو جاؤ، کوئی بھی بیماری آئے تو اپنے جسم کے اندر موجود استقامت اور مقاومت کی جو طاقت نیچرل اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے ذریعے سے بیماری کا مقابلہ کرو، اور جب تک تمہارا جسم مقابلہ کر سکتا ہے دوا کی طرف نہ جاؤ۔ یہ بیماری سے لڑنے کی ایک راہ و روش بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اور بڑا عجیب ہے، لا تکرہ الدمامیل فإنہا امان من البرس، کتاب الخصال کی روایت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے جسم میں دانے نکلتے ہیں اور ان دانوں کے پیچھے پس جمع ہو جاتا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کو نکلنے دو، اس پس کو جمع ہونے دو اور نیچرل وے میں جا کر اس پس کو جسم سے خارج ہونے دو۔ اس کو ناپسند نہ کرو بلکہ اس کو آگے بڑھنے دو۔ کیوں؟ اس لیے یہ بہت ساری بیماریوں سے انسان کی نجات کا باعث ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر، جسم کے اندر موجود بہت ساری بیماریاں خارج ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک برس کی بیماری ہے جس سے انسان نجات پاتا ہے۔ امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زکام کے حوالے سے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ علاج نہیں فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جزام کی بیماری سے نجات کا باعث زکام ہے، اس لیے زکام کی بیماری آتی ہے تو اس کو نیچرل پروسیس میں گزرنے دو، دوا نہ کھاؤ، دوا کی طرف نہ جاؤ۔ اس نیچرل پروسیس سے گزرنے کے بعد زکام ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ختم ہونے کے نتیجے میں بہت ساری مزید بیماریوں سے تم بچ جاؤ گے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے بھی اس پر زور دیا کہ جب تک تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے دوا کا رخ نہ کرو۔ اچھا، امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور یہ اسی حوالے سے ہے، فرمایا کہ جب تم کوئی دوا لوگے تو اس دوا کے نتیجے میں ایک بیماری تو ختم کر دو گے لیکن بہت ساری بیماریوں کے دروازے کھول دو گے۔ لہٰذا جب کسی بیماری کا علاج کرنا چاہو تو فوراً دوا کی طرف نہ جاؤ، نیچرل پروسیس میں بدن کو حرکت کرنے دو۔ اس لیے دوا کی جب
ضرورت اس مقام تک پہنچ جائے کہ اب اس کے علاوہ چارہ نہ ہو تو تب دوا کھانا شروع کر دو، اس سے پہلے دوا کی طرف رخ نہ کرو، اس لیے کہ یہ دوا ایک درد کا علاج ہے لیکن بہت سارے مزید دردوں کا آغاز بھی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس کا علاج بھی اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ علاج موجود ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ کینسر ہے اس کا علاج نہیں ہے، ہیپاٹائٹس ہے اس کا علاج نہیں ہے، شوگر ہے اس کا علاج نہیں ہے، اور بہت ساری بیماریاں مثلا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایات یہ نہیں کہتی ہیں، احادیث یہ نہیں کہتی ہیں۔ احادیث کہتی ہیں کہ چاہے کوئی بھی بیماری انسانی جسم کو لاحق ہو، اس لاحق بیماری اور عارض بیماری کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچر میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو تلاش کرو تو ان بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے اور تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے حوالے سے اس لیے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ نبی بیمار ہوئے تو اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم اس کا علاج کرو اور شفا مجھ سے مانگو، اگر تم علاج نہیں کرو گے تو تمہیں شفا میں نہیں دوں گا۔ علاج تمہارے ہاتھ میں ہے، شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے علاج میں جلدی نہ کریں، بدن کو نیچرل پروسیس سے گزرنے دیں، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا نیچرل پروسیس مکمل ہونے کے بعد جب آدمی ٹھیک نہیں ہوتا تو وہاں پر اس کو فوری طور پر طبیب کی طرف، حکیم کی طرف، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ علاج شروع کروانا چاہیے، اور شفا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ درد اور بیماری کا باعث ہم خود ہیں، لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔